السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا بیان پارٹ 2 کرامات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم بیان سنیں گے اور عمل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک روز سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی کہ اے معین دین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے۔ تجھے ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تجھے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سرزمین ہند میں برسوں سے اللہ تعالی کی عبادت نہیں کی جاتی تھی۔ ظلم و ستم، حق تلفی اور قتل و غارات کو عزت و شان تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی اکریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس کے اجنبی ماحول اور پرخطر حالات میں استقامت کا پہاڑ بن کر باطل قوتوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلسل کوششیں رنگ لائیں اور ہند میں ہر طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ خواجہ ہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے تشریف لائے تو اپنے ساتھ لشکر جرار، تیر و تلوار یا کسی بھی قسم کا ہتھیار ہرگز ساتھ نہ لائے، بلکہ اسلامی ثقافت، حسن اخلاق اور بلند کردار ساتھ لے کر آئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال بزرگان دین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک مجالس میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا، نیز فرائض و سنت، پاکیزگی و طہارت، صدق اخلاق، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اور مخلوق خدا کی خدمت و محبت کا درس دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ سوال کیا، وہ کون سا نیک عمل ہے جو بندے کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا؟ تو ارشاد فرمایا، بے بسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اسے دوست رکھے گا۔ نمبر 1 دریا جیسی سخاوت، نمبر 2 آفتاب جیسی شفقت، نمبر 3 زمین جیسی تواضع اور عاجزی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت سی ظاہر و باطینی خوبیوں کے مالک تھے، ساتھ ساتھ نہایت ہی عظمت و شان والے بزرگ اور اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض کی بدولت نہ صرف بہت سے گناہ گاروں نے توبہ کی بلکہ لاکھوں غیر مسلموں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر اسلام بھی قبول کیا۔ آئیے خواجہ صاحب کی چند ایمان افروز کرامات سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے کرامات کی تعریف بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں کرامت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ولی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 1 نیز کرامت کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ نمبر 2 شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں،
مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود و تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی قسم کی چیزیں اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو ارہان، اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہلاتی ہیں، اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور کسی کافر سے بھی کبھی اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، خلاف عادت بات سے مراد وہ کام ہے جو عام طور پر ہر کسی انسان سے ظاہر نہیں ہوتا، مثلاً بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدموں میں گر گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے اپنی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دی، اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا کہ بندہ مومن کا اپنے رب عز و جل سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ قبول ہو جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو دور دراز کی آوازیں سننے کی نعمت عطا فرمائی، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تو اللہ عز و جل کے محبوب و مقرب اولیاء میں سے ہیں، اور اللہ عز و جل جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو بطفیل مصطفیٰ اس کے لیے دور و نزدیک کی آوازیں سننا یا چیزیں دیکھ لینا ذرا بھی مشکل نہیں رہتا، جیسا کہ تاجدار حرم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا، میرے کسی بندے نے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب شیعہ سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث قدسی کا معنی اور منصب محبوبیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب نیکیوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ ایسے بلند مقام پر پہنچتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا اپنے بندے کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نور جب اس بندے محبوب کے کانوں سے سرایت کرتا ہے، جس کی برکت سے وہ دور و نزدیک کی ہر آواز کو سن لیتا ہے، جب وہ نور اس کی آنکھوں میں سرایت کرتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی ہر چیز کو ملاحظہ کر لیتا ہے، اور یہی نور جب بندہ محبوب کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ دور و نزدیک کے مشکل سے مشکل اور انتہائی حیرت انگیز قسم کے امور سر انجام دینے پر بھی قادر ہو جاتا ہے۔ آئیے دور دراز کی آواز سن لینے کے متعلق تاجدار مقربین رہنمائے کاملین حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کے گوش سے گزارتے ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں خراسان کے پہاڑ میں عبادت کرتے تھے۔
وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا، اور فرمایا بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت اور محبت و عقیدت سے سینوں کو پر نور کرنے، فیضان اولیاء سے فیضیاب ہونے اور اپنے دل میں علم و عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ نیز ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے۔ درس و بیان کے ذریعے لوگوں کی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کی بھی کیا خوب شانیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری فرما برداری کی طرف بلایا، وہ قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا کتب اعظم ہے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اسی اہم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آئیے بطور ترغیب چوک درس کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ صوبہ اتر انچل ہند کے ایک 20 سالہ نوجوان اسلامی بھائی نے جو کچھ لکھ کر دیا، جو کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش خدمت میں ہے۔ میں بری صحبت باعث کم و بیش 14 سال کی عمر ہی سے جرائم کے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ شراب پینا اور عورتوں کا پیچھا کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر میں نے بدمعاشی شروع کر دی۔ لوگوں سے بے وجہ لڑنا، مار پیٹ کرنا میری عادت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ میں رانا بدماش کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ میں عمر میں ضرور چھوٹا تھا، مگر میں کسی سے ڈرے بغیر سامنے والے پر بے در پہ وار کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ہر طرف میری دھاک بیٹھ گئی، لوگ میرے نام سے ڈرنے لگے۔ والدین مجھ سے ہی زار ہو چکے تھے، مگر بے بس تھے۔ میرے کالے کرتوت دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن گلی کے کنارے پر ایک سبز امامے والے اسلامی بھائی کو چوک درس دیتے دیکھا، اور دیکھ کر میں نے قریب جا کر کھڑا ہوا اور کچھ سنا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کتاب پر نظر ڈالی تو اس پر فیضان سنت لکھا تھا۔ درس دینے والے اسلامی بھائی نے مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کی۔ فیضان سنت کے درس نے مجھے میرے اندر ہلچل مچا کر رکھ دی، لہٰذا میں نے حامی بھر لی اور عاشقان رسول کے ہمراہ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی ترتیب کے مدنی قافلے کے سفر کرتے ہوئے جنگ پور پہنچا، اور مزید 3 دن کے لیے راہ خدا جگن ناتھ پور جانے والے مدنی قافلے کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ چوک درس اور مدنی قافلے میں سفر کی سعادت کی برکت سے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کر لی۔ دعا فرمائیے رب العزت عز و جل مجھے استقامت عنایت فرمائے۔ میرے گھر والے مجھ میں آنے والے اس مدنی انقلاب سے بے انتہا خوش ہیں۔ والدہ محترمہ دعوت اسلامی کے لیے خوب دعائیں کرتی ہے۔ الحمدللہ مجھ سمیت میرے گھر والوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اب ایک ایسی کرامت سنتے ہیں جس کی برکت سے کئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر اللہ عز و جل کے پیارے بندوں میں شامل ہو گئے۔
چنانچہ ایک مرتبہ غیر مسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر نگاہ ڈالی تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ کانپنے